اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سیرہ ہے اس کو مکمل کریں گے۔ ٹوڈے از پارٹ 3 آف سیرہ آف حضرت خدیجہ۔ پہلے 2 پارٹس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے کچھ احادیث میں نے سنائی تھی، ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے، جن احادیث کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی از ون آف دا بیسٹ وومن آف دا ورلڈ، اور بہت سے ورچوز ہیں حضرت خدیجہ کے۔ شی از دا فرسٹ ان لٹرلی ایوری تھنگ، یعنی فرسٹ ٹو ڈو وضو، فرسٹ ٹو آفر نماز، فرسٹ پرسن، ناٹ جسٹ وومن، فرسٹ پرسن ٹو ایمبریس اسلام۔ تو بہت سی چیزیں ہیں حضرت خدیجہ کے، اگر آپ سی وی اور ریزیومے دیکھیں گے اس میں ان کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ اینڈ شی از دا اونلی ون عورتوں میں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ سلام کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سلام پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور آگے سے حضرت خدیجہ کا جواب کیا تھا، دیکھیں اللہ خود سلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ ایون دو ابھی یہ عقائد اور یہ اتنے ڈیپ کانسیپٹس عقیدے کے ابھی واضح نہیں تھے، اسٹل حضرت خدیجہ کو یہ نالج تھا اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے یو ڈونٹ سے جزاک اللہ خیر یا اللہ ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا، یو کین ناٹ سے جزاک اللہ خیر ٹو اللہ۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کو کون جزا دے گا، ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سلام اللہ نے کیا ہے تو اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ تو یہ بات حضرت خدیجہ کو تھی پتہ، اور حضرت خدیجہ نے یہی کہا کہ اللہ خود سلام ہے۔ جہاں تک جبرائیل السلام کی بات ہے تو وعلیکم السلام، جہاں تک اللہ کی بات ہے تو اللہ خود سلام ہے، اور ہر سلامتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ دس شوز یو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی واز ویری ساؤنڈ ان نالج ایز ویل، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک فضائل آپ کو بتائے۔ اچھا، حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس واقعے سے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں، بٹ دا رائٹ اپروچ شوڈ بی ویری کلیئر۔ دیکھیں، وی شوڈ بی ویری کرسٹل کلیئر کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، ایک معروف طریقے سے، ایک اچھے ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ایک عورت کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈگنیٹی کو سوٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے لوگ اخذ کرتے ہیں اس سے کہ ڈائریکٹ جا کر، آلدو کسی کو پسند کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن what I'm trying to say is کہ جب لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ خود جا کر بھی عورت کسی کو پروپوز کر دے، تو یہ میرے خیال مناسب اس سے ڈیریویشن نہیں ہے۔ although ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ ایک صحابیہ نے ڈائریکٹ بھی مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی تھی کہ یا رسول اللہ I offer myself for marriage، ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابیہ ان کا عمل اب اپنایا جا سکتا ہے عام حالات میں کہ نہیں اپنایا جا سکتا، اس پر ایک بحث موجود ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ڈگنیفائڈ طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنے محرمز کے تھرو عورت جو ہے وہ پیغام بھجوائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام جو بھجوایا تھا وہ اپنی فرینڈ کے تھرو، نفیسہ ان کی فرینڈ تھی، ان کے تھرو بھجوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو بزنس کا کیریئر ہے اس کو لے کر بہت سے دلائل، بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ ایبسلیوٹلی وومن کین ڈو بزنس، اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یس وومن کے رائٹس ہیں کہ دے کین ڈو بزنس، دے کین اون پراپرٹی، اور وہ انہی کی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، میں نے یہ بات کلیریفائی کی تھی کہ جیسے آج کوئی بہت ماڈرن CEO وومن ہے اور وہ بزنس رن کر رہی ہیں، اور وہ اوپنلی میلز کے ساتھ بھی اوپن انٹریکٹ کر رہی ہیں، اور وہ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح ویسٹرن کلچر اور ویلیوز کی ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ نہیں ثابت ہوتا، اوکے، کہ اے وومن کین بیکم اے CEO لائک دا CEO آف ٹوڈے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزیں ہمیں ان واقعات سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بزنس بھی کیا تو شی واز ناٹ ایٹ دا فور فرنٹ، کہ تھیں ایٹ دا فور فرنٹ، وہ تو مردوں کو ہائر کرتی تھی اپنی ڈیلنگز کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مردوں کو ہائر کرتی تھی آگے بات کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں انہوں نے ہائر کیا، ٹھیک ہے نا، خود تو نہیں بزنس پر جاتی تھی نا، خود تو نہیں ٹریول کر کے جاتی تھی۔
تو جو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جسٹ بیکاز ایک بندہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہے, ایک دلیل لے کر آ رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین وہ دلیل ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس دلیل سے وہ اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آج کے دور میں فیمنزم کا دور ہے, لیٹس ایکسیپٹ دس, اور ماڈرن فیمنزم کے بہت سے جو ہے وہ ویوز ہیں اس حوالے سے, لیکن پلیز ڈونٹ یوز اے صحابیاز انسیڈنٹ ٹو پروو سم تھنگ یو آر ڈوئنگ. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ نے جو بزنس بھی کیا ہے دیٹ واز ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. شی نیور انٹریکٹیڈ ود مین فار نو ریزن, رائٹ. تو یہ چیزیں آپ اپنے ان پہ کریں, لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ صحابیہ کی زندگی سے ثابت نہ کریں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ پلیز ڈونٹ یوز اے صحابیہ ٹو پروو یور ویوز, ٹو پروو وٹ یو بلیو یو ڈو, بٹ ڈونٹ سے کہ اسلام میں بھی ایسا ہے, ڈونٹ سے کہ صحابیہ نے بھی ایسا کیا, ڈونٹ سے کہ حضرت خدیجہ ایسے کرتی تھی. اوکے, دیٹ از ایبسولوٹلی ناٹ فائن, اینڈ مینی اے یوتھ فال ٹو دس ٹریپ, کہ وہ وہاں سے دلائل لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز ہی کر سکتی ہے عورت. تو ایسی بات نہیں ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا, اور وہ ہمارے لیے مثال ہے, اور انہوں نے بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو بتایا مداربہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں ایک بندہ سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے اور باقی وہ دوسروں کو ہائر کرتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ آن دیئر بہاف. جیسے سائلنٹ پارٹنر انویسٹ کرے گا اور جو ورکنگ والے پارٹنر ہیں وہ جا کر آگے کام کریں گے. تو دس از ہاؤ شی یوز ٹو ڈو بزنس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح انہوں نے ہائر کیا تھا, اور پھر ایک قافلہ لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی بہت انہیں پسند آئی, صداقت اور آنیسٹی. اینڈ دین اے فرینڈ آف ہر ایکچولی ریکمینڈیڈ رسول اللہ ٹو ہر. ٹھیک ہے, یہ بڑا ڈگنیفائڈ طریقہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اظہار کیا کہ یس اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اور پھر نفیسہ ان کی فرینڈ وہ پروپوزل لے کر گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ واقعہ بڑا کلیئر ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی ان سے, تو کون کون تھا اس وقت حضرت خدیجہ کے گھر میں, وہ میں دوبارہ آپ کو ریوائز کرواتا ہوں. ایک تو کنفرم یہ ہے کہ ہند حضرت خدیجہ کا ایک بیٹا تھا, ان کی پریویس میرج سے وہ وہاں پر تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد برکہ, یہ ایک سلیو گرل تھی, لیکن یہ ان کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا ہوں. یہ فارمر سلیو گرل تھیں حضرت عبداللہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے مدر ریز کیا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے یا اماں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا اماں کہتے تھے, او مدر. اور اس کے بعد ان کی شادی پہلی جو ہوئی میرے خیال ڈیورس ہو گئی یا ان کی ڈیتھ ہو گئی پہلے ہسبینڈ کی, تو پھر ان کی شادی کس سے ہوئی, زید بن الحارثہ سے. تو حضرت خدیجہ کے گھر میں ہند ان کا بیٹا تھا آلریڈی, برکہ جو ام ایمن ان کا ٹائٹل ہے, ام ایمن یہ موجود تھیں. اس کے بعد زید بن الحارثہ کیسے آئے اس گھر میں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آئی ایم لوکنگ فار اے ینگ بوائے جو ان کو سرو کر سکے, جو ان کے لیے ایز کریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. تو وہ گفٹ کیا گیا حضرت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ نے آگے گفٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو زید بن حارثہ واز ان دیٹ ہاؤس. اور کون تھا اس گھر میں, حضرت علی. حضرت علی کو لٹرلی اڈاپٹ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو طالب کو کہا کہ لیٹ می ٹیک کیئر آف علی رضی اللہ عنہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ او اے لاٹ ٹو حضرت خدیجہ, ان کا دل کتنا بڑا تھا. حضرت علی او ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہا, حضرت علی کو لٹرلی ریز کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. ٹھیک ہے, پھر اپنی بیٹی دی فاطمہ رضی اللہ عنہا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جتنا سپورٹ مجھے خدیجہ نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے, اور ہی اوڈ اے لاٹ ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. نبی یہ کہہ رہا ہے, امیجن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سٹیٹس کیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی او اے لاٹ ٹو حضرت خدیجہ. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے انڈائریکٹلی. بہت سے اسکالرز نے یہ جو ورس ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, سورہ زحا آپ سب نے پڑھی ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ہی میڈ یو فاغنا غنی اینڈ ہی میڈ یو سیلف سفیشینٹ. بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے دس از اباؤٹ حضرت خدیجہ, انڈائریکٹ ریفرنس ٹو حضرت خدیجہ. بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پور پایا اور ہم نے تمہیں سیلف سفیشینٹ کر دیا تھرو خدیجہ.
ان شارٹ کہ وی گیو یو خدیجہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو بہت سے اسکالرس کا یہ ویو بھی ہے اس حوالے سے. اوکے, تو ان کا گھر بہت بڑا تھا, اٹ واز فل آف جوائے اینڈ لو, اینڈ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا دل تھا. آپ دیکھیں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے کزن کو اپنے گھر میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, چند دنوں کے لیے تو ہوتا ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جب مرضی آئیں جائیں رہیں, میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کا دل بہت بڑا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. اینی وے, یہ ان کے ہاؤس ہولڈ ممبرس تھے. اچھا, بچوں کی بات کرتے ہیں. حضرت خدیجہ سے نبی وسلم کے کتنے بچے تھے ٹوٹل؟ 6. اور سب سے پہلے کون تھے؟ قاسم. سب سے پہلے بیٹے تھے, اور ان کے بارے میں 2 اوپینینز ملتے ہیں کہ یا تو وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے یا وہ 7-8 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے, ایک ملتا ہے ہمیں ویو کہ جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ 2 سال کی عمر ہوتی ہے تقریباً. ایک ویو ملتا ہے کہ جب وہ کیمل پر بیٹھنے لگے تو وہ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے جو کیمل پر بیٹھنا لرن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو دیکھیں 7-8 ایئر تھی ان کی ڈیتھ, تو پھر آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا غم دیکھا ہے, کتنا بڑا غم دیکھا ہے. فرسٹ بورن چائلڈ, a son, and he dies at the age of 7 and 8. اوکے, تو یہ بہت بڑا غم ہے. اس کے بعد بیٹیاں ہیں, تو بیٹیوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت زینب. اور حضرت زینب کی جو شادی ہوئی, جو نکاح ہوا, وہ ابو العاص ابن ربی حضرت خدیجہ کے نیفیو ہیں, ان سے ان کی شادی ہوئی, ان سے ان کا نکاح ہوا. اور بڑی پھر زبردست سٹوری ہے, میں نے ساری آپ کو سنائی تھی کہ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے, حضرت زینب مسلم ہو گئی تھی. شی مائگریٹڈ ٹو مدینہ لیٹر آن, جنگ بدر کے بعد. اور پھر وہ سٹوری بھی ہے کہ ابو العاص کو جب کیپچر کیا گیا جنگ بدر پہ پرزنر آف وار, تو ان کا جو رینسم تھا وہ حضرت زینب نے بھیجا, جو وہ ایک رقم ہوتی ہے کہ پرزنرز کو چھوڑ دو, اور وہ رینسم کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کا نیکلس. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکلس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. ٹھیک ہے نا, نیکلس دیکھ کے. تو انہوں نے صحابہ سے مشاورت کی, ریکویسٹ کی کہ یہ نیکلس ہم نہ لیں بلکہ ایک اور طرح سے ہم ان کا رینسم کرتے ہیں. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ, جو مرضی آپ چاہیں, آپ ہم سے نہ بھی پوچھیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ ٹرو لیڈرشپ. اینی وے, تو یہ حضرت زینب ہے. اور حضرت زینب کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اصل میں یہ جب ہجرت کر رہی تھی مدینہ کی طرف, تو ایک شخص تھا, اس شخص کی بھی سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اس شخص کے حوالے سے. اس شخص کا نام تھا حبار ابن الاسود. اور حضرت زینب جب جنگ بدر کے بعد ہجرت کر رہی تھی مدینہ کی طرف, تو وہ اکیلی جا رہی تھی, اور میرے خیال ان کے ساتھ کوئی گارڈ ہوگا, بٹ ان کے ہسبینڈ نہیں جا رہے تھے. اوبویسلی ہسبینڈ مشرک تھے ابھی, تو اس لیے ہسبینڈ کو اجازت نہیں تھی ہجرت کی اور مدینہ جانے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بھی یہی رکھی تھی ان کو چھوڑنے کی, ان کے ہسبینڈ کو, کہ تم واپس جا کر میری بیٹی کو میرے پاس بھیجو گے. ٹھیک ہے, تو حضرت زینب کیمل پر جا رہی تھی, تو یہ شخص راستے میں حبار, اور اس نے نیزہ دکھایا حضرت زینب کو, اور اس وجہ سے حضرت زینب گر گئی. انہوں نے گرایا, اس شخص نے گرایا حضرت زینب کو, اور وہ پریگننسی میں تھی اور ان کا مسکیریج ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت زینب کو جو چوٹ لگی ایئرز آن, اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, جو انجری ہوئی تھی. اور ول یو بلیو اٹ کہ یہ شخص جب معافی مانگنے آیا کانکویسٹ آف مکہ پہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. جب یہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پہ اور معافی مانگنے آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. اور ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمیں اس شخص کے بارے میں ملتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ اس کی جو 4th یا 5th جنریشن ہے اس شخص کی, مسلمان ہو گئے تھے, حبار ان کا نام ہے. ان کی جو 4th یا 5th جنریشن ہے, اس نے ایک ڈائنیسٹی فارم کی تھی, پہلی مسلم ڈائنیسٹی سندھ میں, جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ, جس کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے. ٹھیک ہے, حباری ڈائنیسٹی جسے کہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فور سائٹڈ تھے, کتنی فور سینگ پاور تھی اس میں. جیسے نبی نے طائف کے لوگوں کے بارے میں بھی فرشتے کو کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے لوگ اسلام قبول کریں. ٹھیک ہے, تو دائی کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے. دائی ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا کہ بس جس نے مجھے نقصان پہنچایا اس کو تباہ کر دو. دائی اس طرح نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, دائی جو ہے وہ اپنی ایگو کو فیول نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی سب کو معاف کیا. اور اس کے پیچھے ایک فور سائٹڈنیس تھی, ایک بڑا ویژن تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں. تو دیکھیں, حبار کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا, حبار کو اسی وقت پنش کر دیا جاتا کہ اس نے میری بیٹی کو مارا تھا, بیٹی کو گرایا تھا,
جس کی وجہ سے میری بیٹی کی ڈیتھ ہوگی، تو آپ سوچیں اسلام سندھ تک نہ پہنچتا اور اسلامک ڈائنیسٹی سندھ میں نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ہباری ڈائنیسٹی بہت مشہور یہ بات ہے، آپ مزید اس پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از حضرت زینب. اس کے بعد سیکنڈ ڈاٹر کون ہے؟ حضرت رقیہ. حضرت رقیہ جو ہے ان کی منگنی کہہ لیجئے یا ایک قسم کی بات پکی ہوئی تھی عتبہ سے. عتبہ جو ہے یہ ابو لہب کا بیٹا تھا. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات پکی ہوئی تھی. ایک عتبہ تھا، ایک عتیبہ تھا. تو دونوں کی پھر ڈیورس کروا دی گئی، یا جو بات پکی ہوئی تھی اس سے وہ وڈرا کر گئے. اور بلکہ ایک نے تو بہت ہی برے انداز میں وڈرا کیا تھا، وہ بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عتبہ جو تھا اس نے آرام سے ڈیورس کر دی. جو عتیبہ تھا اس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو، نبی وسلم کی جو تیسری بیٹی ہیں، ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کے باپ سے میرا کوئی تعلق ہے، اور پبلکلی اناؤنس کیا کہ میں ان سے تعلق توڑ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی، اب آپ سوچیں حضرت خدیجہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اس بات میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی پریڈ اگینسٹ ہم. اللہ کے نبی نے اس کو بدوا دی اس بات پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان تھے اور ہرٹ تھے بہت زیادہ کہ ان کی بیٹی کے بارے میں، اور پبلک ہیوملیشن اوبیسلی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ اگینسٹ ہم. اور روایات میں آتا ہے کہ ونس ہی واز کمنگ بیک فرام جرنی فرام سیریا سے میرا خیال آ رہا تھا یہ شخص، تو اس کو ریبٹ ڈاگز نے اٹیک کیا، اور یا ایک لائن نے اٹیک کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ام کلثوم یہ جو ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے پہلے رقیہ، شی دین میرڈ حضرت عثمان. اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان نے اکٹھے کہاں ہجرت کی؟ حبشہ میں، ایبیسینیا میں. ٹھیک ہے، اور پھر مدینہ بھی اکٹھے انہوں نے ہجرت کی. اور ان کی ڈیتھ رقیہ کی کب ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف بدر سے فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں، تو صحابہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے مٹی. ٹھیک ہے، اور ان کو خبر پہنچائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہیں، اور شی واز ویری ill. جب اسی لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد ام کلثوم تھرڈ ڈاٹر ہے، اور ان کا نکاح کہہ لیجئے یا بات پکی ہوئی تھی عتیبہ کے ساتھ، اور اس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا، میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ان کا بھی نکاح کن کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عثمان کے ساتھ. اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، دا پوزیسر آف 2 lights. اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ام کلثوم کی حضرت عثمان کے ساتھ کوئی اولاد نہیں تھی. اینڈ اوبیسلی دا 6th چائلڈ اینڈ دا 4th ڈاٹر وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضرت علی سے شادی کی 18 سال کی 17 سال کی جب یہ تھیں. اور ان کی کتنی اولاد تھی حضرت فاطمہ کی؟ 4. کون کون؟ حسن، حسین، زینب اینڈ ام کلثوم. حضرت فاطمہ اپنی 2 بڑی بہنوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا نام اپنی بڑی بہنوں پہ رکھا تھا، زینب اینڈ ام کلثوم. ٹھیک ہے، جہاں تک زینب کی بات ہے، زینب واز ان کربلا سپورٹنگ ہر بردر، سگے بردر، اوکے، حضرت حسین. اور زینب واز دا ون جنہوں نے جا کر بہت دبنگ سپیچ دی تھی کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے. ٹھیک ہے، اور ام کلثوم کی جہاں تک بات ہے تو ان کی ڈیتھ تھوڑی سی پہلے ہو گئی تھی. لیکن ام کلثوم سے آپ کو پتہ ہے کس نے نکاح کیا تھا؟ عمر بن الخطاب. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد عمر بن الخطاب اپنے دور خلافت میں حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ ہے، یعنی سسر کا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ میں اپنا تعلق بناؤں، اس لیے میں آپ کی بیٹی جو ام کلثوم ہے ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنی معیوب اور عجیب بات ہے ہماری سوسائٹی کے مطابق. حضرت عمر کی اس وقت کتنی ایج ہوگی؟ 50+، 60+. ٹھیک ہے، اور ام کلثوم کی کیا ایج ہوگی اس وقت؟ 15 سال، 16 سال. ٹھیک ہے، اور حضرت علی سے ڈائریکٹ جا کے ہاتھ مانگ رہے ہیں، اور ریزن یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک تعلق اور بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے؟ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا میں ام کلثوم سے پوچھوں گا، اف شی ایگریز تو میں آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا. تو ویری سمپل سوسائٹی. اینی وے، تو ام کلثوم جو تھیں ان کا نکاح بعد میں حضرت عمر بن الخطاب سے بھی ہوا. ٹھیک ہے، ابھی آئی ول کم ٹو اٹ کہ ان کے آگے بچے کتنے تھے. اور جو آخری اولاد 5th واز حضرت فاطمہ، اور جو 6th ون ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ، جن کا ٹائٹل الطیب الطاہر تھا. ٹھیک ہے،
اور عبداللہ جو ہیں یہ میرے خیال بہت جلدی فوت ہو گئے تھے. اونلی ون بورن اینڈ ڈائیڈ ان اسلام, مکہ میں ہی ان کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے بچوں کی ڈیتھ اپنے لائف ٹائم میں دیکھی؟ 5. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, جو ایک باپ کے لیے بہت 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 ہیوی, مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان سے پوچھیں جس نے کبھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنایا. ٹھیک ہے, نو پیرنٹ شوڈ سی دا ڈیتھ آف دیئر چائلڈ, بہت مشہور ایک جملہ ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اپنے بچوں کی ڈیتھ اپنی زندگی میں دیکھی. حضرت خدیجہ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت خدیجہ کی اوور آل 6 کی. اس کے بعد میں نے کچھ واقعات آپ کو بتائے کہ حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے تھے ایون بیفور دا پروفٹ ہوڈ. نہ حضرت خدیجہ کا کوئی ایسا ریکارڈ ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آف کورس نہیں ملتا ہے. انفیکٹ ہی ابورڈ آئیڈل ورشپ. بلکہ ایک آرگومنٹ بھی ہمیں ملتا ہے حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تھوڑی سی اونچی آواز میں ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا جس میں مے بی حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اس جگہ دعوت آئی ہوئی ہے تو ہمیں جانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تھوڑا سا اونچی آواز میں جواب دیا کہ کبھی بھی میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں لات اور عزا کی ورشپ ہو رہی ہے. آئی تھنک کوئی میلہ تھا. یہ ایک ہمیں روایت ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اور اس پہ حضرت خدیجہ فلی سپورٹڈ ہم. ہی سیڈ کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نہ جائیں, اوے ود دیم لات اینڈ عزا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شی آلویز سپورٹڈ ہر ہسبینڈ. اس کے بعد ہمیں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی کچھ سائنس ملنے لگ گئے تھے, سچے خواب. اس کے بعد پتھر سلام کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک فگر دیکھتے تھے لائٹ میں گھرا ہوا, میں بھی جبرائیل السلام, اور حضرت خدیجہ سے آ کے بات کرتے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا شاید دماغی جو ہے حالت وہ شاید ڈسٹرب ہو رہی. اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہیں کہتے تھے, جس میں حضرت خدیجہ انہیں بہت کام ڈاؤن کرتی تھیں. ٹھیک ہے, بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جب وحی آ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ سے کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ جبرائیل ہے کہ کون ہے. تو حضرت جبرائیل اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے ایز اے مطلب مین کہہ لیں یا ایز اے سم ادر فگر, تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت جبرائیل اس طرح سے موجود تھے ان کے سامنے. تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے, میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. تو لک ایٹ دا وے حضرت خدیجہ کامڈ ہر ہسبینڈ ڈاؤن. حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کین یو سی ہم رائٹ ناؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس آئی کین سی ہم. تو حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ نے مختلف اس پہ ہمیں نیریشنز ملتی ہیں. ون آف دا نیریشن از کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ہگ کیا, اپنے خمار کو, اپنے پردے کو اتار کے, یعنی سر کا پردہ اتار کے, اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے لیپ میں ڈالا. مختلف اس پہ ڈسکرپشنز آتی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کین یو سی ہم ناؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو. تو پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ یو شوڈ بی کنفرم, یو شوڈ بلیو کہ یہ جبرائیل ہے, کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو یہ سٹے کرتا. لیکن جبرائیل کین ناٹ سٹے سم ویئر جہاں عورت کا پردہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں وہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی اور انہوں نے کس طرح اپنے ہسبینڈ کو کام ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا لے کر جاتی تھیں, اور غار حرا تک جانا یہ 3-4 گھنٹے کی پوری, مطلب 1.5 گھنٹے کی تو واک ہوگی فرام مکہ ٹو غار حرا, اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ اوپر چڑھائی ہوگی. تو سچ لائلٹی اور اتنی کیئر. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی لائف میں دوسرا نکاح نہیں کیا, وچ واز ویری کامن ایٹ دیٹ ایج. آلموسٹ ہر ایک کے ملٹیپل میرجز ہوتی تھیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لائف میں دوسری شادی نہیں کی, بیکاز ہی ہمسیلف سیڈ کہ آئی او اے لاٹ ٹو خدیجہ صلی اللہ عنہ. اور پھر ذمی لونی کا واقعہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری دوسری کلاس کے کچھ ریویژن تھی. آج تیسری کلاس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری کلاس میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے, جو 2.5 سے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ تھا وچ واز ویری کرٹیکل اینڈ اسٹریسفل پیریڈ آف ہز لائف, جب کہ قریش نے مل کر, اور ابو جہل واز دا لیڈر ان دس, ان سب نے مل کر کیا کیا تھا, سوشل بوائیکاٹ, کہ نہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈنگ ہوگی, نہ ان کو کوئی فوڈ دے گا, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوگی, نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرے گا. اور اس پورے پیکٹ کو انہوں نے کہاں پہ لگایا تھا؟ کعبے کے دروازے کے اوپر. ٹھیک ہے, اور بعد میں پھر وہ اس کو دیمک کھا گئی, کعبے کے اندر تھا غالباً, اس کو دیمک کھا گئی یا کوئی کیڑا کھا گیا, وہ پوری سٹوری آپ نے سیرہ میں پڑھی ہوئی ہے. اینی وے, تو دیٹ واز ویری کرٹیکل اینڈ اسٹریسفل ٹائم. اور اس دوران حضرت خدیجہ کا کیا رول تھا, یہ ہم انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
خود والنٹیئر کر کے شیب ابی طالب گئی. اوکے, حضرت خدیجہ کو خود قریش کے لیڈرز نے کہا تھا کہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ, کیونکہ یو آر ناٹ فرام بنو ہاشم. شیب ابی طالب کس کے لیے تھا؟ بنو ہاشم کے لیے. بنو ہاشم سے سوشل بوائیکاٹ تھا. ٹھیک ہے, جتنے بھی بنو ہاشم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اینڈ خدیجہ صلی اللہ عنہ واز ناٹ فرام بنو ہاشم, تو ان پر یہ لاگو نہیں تھا, ان پر اپلیکیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے ہسبینڈ کا ہی ساتھ دیا. اٹ could never have been possible کہ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی, یہ لوگ چلے جائیں. سو شی اکمپنیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر ایک صحابی بتاتے ہیں اپنا حال کہ مجھے ایک بار ایک جانور کا چمڑا ملا اور ہی بیکیم سو ہیپی, اس چمڑے کو انہوں نے گرم پانی میں بوائل کر کے اس کا سوپ پیا اور کئی دن وہ سوپ انہوں نے پیا. ٹھیک ہے, یعنی اتنا وہ سٹریسفل ٹائم تھا. اور صحابہ خود بتاتے ہیں جو بنو ہاشم کے صحابہ ہیں کہ ہم اتنا ویک ہو گئے تھے کہ ڈیز گزر جاتے تھے اور ہم واش روم نہیں جاتے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. اوکے, تو یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اینڈ ایکچولی دس بیکیم اے ریزن فار ہر ڈیتھ ایز ویل. یعنی وہ اتنی ویک ہو گئیں اور وہ اتنا زیادہ اس پورے واقعے کا سٹریس بھی آیا ان پہ, آبویس سی بات ہے, اور کھانے کو کچھ نہیں تھا. کئی نائٹس جو ہے وہ مہینے گزر جاتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. سو دیٹ الٹیمیٹلی بیکیم اے کاز آف ڈیٹیریوریشن آف ہر ہیلتھ. بہرحال کچھ واقعات ہمارے پاس ملتے ہیں. ان کا جو بھانجا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا, حکیم بن حزام, جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے لیے چپکے سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا تھا, تو ابو جہل نے راستے میں اس کو پکڑ لیا اور ابو جہل نے جو ہے وہ کافی اس کو ریپریمنڈ کیا اور کافی اس کی انسلٹ بھی کی. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے ابو البختری ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن ایک فطرتاً نیک انسان تھا. اس نے پھر ڈیفینڈ کیا حکیم کو اور اس نے پھر یہ بات کی کہ تم کیوں روکتے ہو اس کو جبکہ یہ اپنی خالہ کو کھانا پہنچا رہا ہے, اور ٹائز آف کنشپ قریش بہت زیادہ نبھاتے تھے. تو اس پر پھر اس کی اور ابو جہل کی اچھی خاصی فائٹ بھی ہوئی اور اس نے اپنا وپ نکال کر ابو جہل کو مارا بھی, اور پھر لیکن خیر حکیم کو روک لیا گیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اٹ واز سچ اے پیریڈ آف اسٹریس کہ اس ٹائم پر وہ قریش کے لیڈرز کھانا بھی نہیں لے جانے دیتے. تو یہ ہمارے پاس ایک واقعہ آتا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان پر اتنا ٹوائل آیا اس واقعے کا, اور جتنا وہ سپورٹ کر سکتی تھی نبی وسلم کو انہوں نے کیا. بٹ رائٹ آفٹر دا بوائیکاٹ اینڈیڈ, اور کس طرح سے اینڈ ہوا یہ آپ سب نے سیرہ میں پڑھا ہوا ہے. 10th ایئر آف دعویٰ, رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی رمضان کے مہینے, اور she died shortly after the boycott was lifted. اور ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ جو ابو طالب کی ڈیتھ سے بھی ملتی ہے. ابو طالب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈائڈ ود ان شارٹ ٹائم فریم 3 days اور 6 weeks آفٹر شیب ابی طالب, اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ بھی اسی کے آس پاس ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا بلو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دونوں کی ڈیتھ, یعنی ایک نے سوشل پروٹیکشن دی ہوئی تھی, ایک نے سائیکولوجیکل اور آپ کہہ لیجئے کہ مینٹل ایک ریلیف اور پروٹیکشن دی ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑا بلو تھا. اور ان کی ایج کیا تھی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق 65 سال تھی, ایک ویو کے مطابق اسکالرز, دیر از اے گروپ آف اسکالرز جو کہ ایک معروف اپینین ہے کہ ان کی عمر جب ان کی شادی ہوئی تھی کتنی تھی, 40, اور جب یہ فوت ہوئیں تو ان کی عمر کتنی تھی, اکارڈنگ ٹو اگر 40 سال میں شادی ہوئی تو جب یہ فوت ہوئی تو 65 سال تھی اس کے مطابق. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور ویو بھی ہمیں ملتا ہے جو میں نے آپ کو اس کے سورسز بتائے تھے. طبقات ابن سعد میں ابن سعد یہ ویو لاتے ہیں کچھ صحابہ سے کہ حضرت خدیجہ واز 27 ایئر اولڈ جب ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے, ناٹ 40 ایئر اولڈ. تو اگر یہ والا ویو مانیں کہ وہ 27 کی تھی تو پھر ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ یہ 53 سال کی تھی. تو دونوں ویوز ہمارے پاس ہیں کہ آیا 53 سال کی تھی یا 65 سال کی تھی. اینی وے پوائنٹ از دیٹ کہ شی ڈائڈ بیکاز آف دیٹ ٹوائل اینڈ اسٹریس, وہ جو شیب ابی طالب میں ہوا, اور یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ان کا سر تھا. امامہ وہ بعد میں حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا. اچھا, اس کے بعد حضرت فاطمہ کتنی, 4, حسن, حسین, ام کلثوم اینڈ زینب. زینب اور ام کلثوم کا نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, محبت میں. زینب لیوڈ اے لانگ لائف, اور بڑا ان کا کردار ہے کربلا میں بھی. ٹھیک ہے, اور کافی آپ نے نام سنا ہے, کامن نام ہے, اہل تشیع بہت کوٹ کرتے ہیں اپنے جو 9 محرم کے بیانات ہیں, زینب کا نام. ٹھیک ہے, تو شی از دا ون. یہ کس کی بہن ہے, سگی بہن ہے حضرت
حسین کی. شی اکمپنیڈ ہر بردر حضرت حسین ٹو کربلا. اور واپسی پہ جب یزید کی کورٹ میں ان کو پریزنٹ کیا گیا تو انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی اسپیچ دی. یعنی شی واز سو کریجیس. ظاہر حضرت علی کی بیٹی تھی, حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی, تو انہوں نے بہت کریجیس وہاں پہ اسپیچ دی جا کے. اینی وے اس کے بعد جو ہے وہ ام کلثوم, ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب سے. تو ٹوٹل کتنے گرینڈ چلڈرن ہو گئے حضرت خدیجہ کے؟ 7. اور ان 7 میں سے حسن, حسین, ام کلثوم, زینب, دے لیوڈ. اور اس کے بعد یس امامہ. بٹ 2 بچے جو کہ ایک علی اور ایک عبداللہ, دے ڈائڈ ایٹ اے ینگ ایج. تو یہ بھی آپ کو حضرت خدیجہ کے بارے میں بتانا چاہیے کہ شی ہیڈ 7 گرینڈ چلڈرن اینڈ ٹیکنیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ہیڈ 7 گرینڈ چلڈرن. تو دیٹ از دی بایوگرافی آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. مے اللہ بلیس ہر اینڈ مے اللہ بی پلیز ود ہر. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے لوگ آج ان کے نام پہ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں. سچ این آنر. یہ ہوتا ہے اصل آنر, یہ ہوتی ہے اصل مشہوری کہ قیامت تک کتنے مسلمان خدیجہ کے نام پہ اپنی بیٹیوں کا نام رکھیں گے. سبحان اللہ. اور ہر لیگیسی ول کیپ آن گوئنگ انشاءاللہ. اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی کا نام خدیجہ ہے تو اسے ضرور حضرت خدیجہ کی بایوگرافی بتائیے, اسے ضرور حضرت خدیجہ کی صفات بتائیے. تو انشاءاللہ یہ 3 لیکچرز میں نے کور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرور ملاقات انشاءاللہ اسپیشلی سسٹرز کی جنت میں حضرت خدیجہ سے کرائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی بھی عطا فرمائیں. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.